انتہائی مشہور ہوں صاحبزادہ مولانا قاری محمد طاہر حنیف دامت برکاتہ العالیہ کا حضرت انتہائی شفقت فرماتے ہیں اور وقت عنایت فرما دیتے ہیں. دعا گو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی عمر میں، صحت میں، علم و عمل میں خوب برکتیں عطا فرمائے. میں نے ان سے گزارش کروں گا کہ اپنے خطاب سے ہمارے قلوب کو منور فرمائے. الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مثال له ولا مثل له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وشفيعنا وهادينا ومرشدنا ومولانا محمد عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الدنيا مزرعة الآخرة. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم النكاح من سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من أحيا سنتي عند فساد أمتي فله أجر 100 شهيد. أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين.
افضل درود پاک، نماز والا درود پاک اخلاص و محبت کے ساتھ بلند آواز سے خوشی کا اظہار فرماتے ہوئے بلند آواز سے نماز والا درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ماشاءاللہ جی، ایک مرتبہ پڑھیں صلی اللہ علیہ وسلم، سارے پڑھیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اچھا، میں سمجھتا تھا راجپوت ضدی ہوتے ہیں، ماشاءاللہ ملک صاحب بھی ضدی ہیں، پڑھیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو درود پاک بھی پڑھیں، میرے قریب قریب ہو جائیں، کچھ نہیں کہتے مولوی، آ جاؤ نزدیک نزدیک آ جاؤ، ماشاءاللہ قریب قریب آنے والوں کو جگہ ملے، ماشاءاللہ جی۔ یہ خلا پر کر لو، جماعت آئی ہوئی ہے، انشاءاللہ آپ کو فضائل سمجھا کے جائیں گے کہ مجلس میں کیسے بیٹھا جاتا ہے۔ ماشاءاللہ جی، بوڑھے ٹیک لگ کے بیٹھ رہے، جوان آ گیا، جوانوں کو اجازت نہیں، ماشاءاللہ جی قریب تشریف لے آؤ۔ دین قربانیوں سے آتا ہے ماشاءاللہ بھائی، دین یوں ہی پکا پکایا حلوہ نہیں ہوئی مل جائے، اس کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے، کوشش کرنی پڑتی ہے۔ محمد کی غلامی ہے، محمد کی غلامی ہے، سند آزاد ہونے کی، خدا کے دامن توحید میں آباد ہونے کی۔ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ ستاروں سے یہ کہہ دو، تاروں سے یہ کہہ دو، کوچ کریں خورشید منور آتے ہیں، قوموں کے پیغمبر آ ہی چکے، اب سب کے پیغمبر آتے ہیں۔ حضرات محترم، آج کی یہ محفل، یہ مجلس نالہ ولی محمد ملتان لال مسجد میں ہم سب کا جمع ہونا، مسرتوں بری محفل، خوشیوں بری محفل، نیک محفل اللہ پاک نے عطا فرمائی۔ کہہ دو الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ آپ کو خوشی نہیں ہوئی ہے تو خوشی سے بیٹھو نا، ایسے کیسے بیٹھے ہو؟ خوشی سے بیٹھو، جیسی مجلس ہو اس انداز سے، وہاں تو بڑی اپنا لیتے ہو، یہاں بھی اپناؤ نا، خوشی سے بیٹھو۔ اللہ پاک نے اپنے گھر میں آنے کی توفیق نصیب فرمائی۔ مسلمانوں، یہ اللہ کا احسان ہے۔ بھائی محمد عاصم صاحب، اس نوجوان کا نکاح کا موقع، شادی کا موقع، بیاہ کا موقع، تو انہوں نے اپنی نکاح کی ابتدا والی زندگی کی ابتدا نیک محفل سے کی، نیک مجلس سے کی۔ یہ اللہ کا انعام ہے، یہ اللہ کی کریمی ہے۔ حضرات نے محنت فرمائی، کوشش فرمائی، جد و جہد فرمائی۔ حضرت علامہ مولانا قاری محمد بلال صاحب، بھائی محمد شہزاد صاحب، آپ سب حضرات نے محنت کی، کوشش کی۔ حضرات کی محنت سے الحمدللہ ثم الحمدللہ رسم رواج، بدعات، آنکھ کا زنا، بدکاری، کان کا گناہ، ان تمام کے تمام گناہوں سے اللہ پاک نے ہم سب کو بچا کے مسجد میں اپنے گھر میں آنے کی توفیق نصیب فرمائی ہے۔ اللہ پاک مسجد میں آنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اس پہ بھی اللہ کا شکر ادا کیا کرو۔ کیوں؟ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، جب شکران نعمت ادا کرو گے اللہ پاک نعمتوں میں اضافہ فرما دیتے ہیں۔ اللہ پاک پھر مسجد میں آنے کی بار بار توفیق نصیب فرماتے ہیں۔ اللہ پاک
نماز پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے، یہ اللہ کا انعام ہے۔ اللہ پاک قرآن کریم کی تلاوت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، یہ اللہ کا انعام ہے۔ اللہ پاک درود پاک پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے، یہ اللہ کا انعام ہے۔ غرض یہ کہ کوئی بھی اللہ پاک نیکی کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، یہ اللہ کا انعام ہے۔ سونا انعام نہیں، چاندی انعام نہیں، ریال ڈالر پاؤنڈ انعام نہیں۔ مسلمانوں، اللہ پاک نیکی کی توفیق عطا فرما دے، سب سے بڑا اللہ کا انعام یہ ہے۔ کیوں ساری کی ساری چیزیں بے وفا ہیں؟ کپڑے بھی بے وفا، تھوڑا سا سانس روک کے تو دیکھو، گھر والے خود کہیں گے کپڑے اتار لو، کمرہ چھین لو، مکان چھین لو، جیب خالی کرو، لیکن یہ جو اللہ کے انعام ہے نا، مسجد میں آ کے سبحان اللہ کہنا، الحمدللہ کہنا، اللہ اکبر کہنا۔ حضور علیہ السلام کی خدمت میں صحابہ کا مجمع موجود ہے۔ میرے آقا مدینے والی سرکار نے ارشاد فرمایا، صحابہ کی جماعت جنت کے باغات میں آیا کرو، جنت کے باغات میں آیا کرو۔ صحابہ اہل بیت نے عرض کر دیا، میرے آقا جنت کے باغات کہاں ہیں؟ میرے آقا نے فرمایا، جنت کے باغات مساجد ہیں۔ یہ جو ہم آئے بیٹھے ہیں نا، یہ حرم بیت اللہ کی بیٹی ہے، مسجدیں اللہ کے گھر کی بیٹیاں ہیں، یہ بھی اللہ کے گھر ہیں۔ تو صحابہ نے عرض کیا، میرے آقا یہاں کے کیا کیا کریں؟ فرمایا کہ یہاں کے پھل پھول چر لیا کرو۔ میرے آقا کچھ بھی نظر نہیں آتا، فرمایا کہ جنت کے پھل پھول ہیں، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر کہہ دینا، یہ جنت کے پھل پھول ہیں۔ مسجدوں میں جب آیا کرو تو سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر کہہ دیا کرو، کوئی بھی اثر نہیں ہوا، کہہ دو سبحان اللہ۔ میں آپ کو فضیلت سنا رہا ہوں، لیکن عمل کرو نا اس بات پہ۔ بات یہ ہے کہ ہم مسجد میں آئے ہیں، کوئی بات ہو رہی ہے تو عملی زندگی اپناؤ۔ یہ جو سبق یہاں دیا جا رہا ہے، اللہ پاک ہمیں سبحان اللہ کہنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ہم مسلمان ہیں، اللہ نے ہمیں مسلمان بنایا۔ حضور علیہ السلام کی ذات اقدس نے صحابہ کو فضیلت سنائی کہ لوگو، اگر کسی نے کسی کا جھگڑا ختم کیا، فساد ختم کیا، تو اللہ پاک اس فساد ختم کرنے پہ تمہیں جنت کا داخلہ عطا فرماتے ہیں۔ ایک صحابی نے اپنے باغ کی دیوار بنوائی، چند کھجوروں کے درخت اس میں موجود تھے۔ جب دیوار بننے لگی تو ایک درخت دیوار کے بیچ میں آ گیا۔ ہمسائے نے کہا میرا درخت ہے، اس نے کہا نہیں میرا درخت ہے۔ اب اس پہ جھگڑا ہوا۔ حضور علیہ السلام کی خدمت میں یہ بات آئی، میرے آقا نے فرمایا کہ جو اس جھگڑے کو ختم کرے گا، محمد الرسول اللہ اسے جنت کا وعدہ کرتا ہے۔ ایک صحابی رسول نے اس شخص سے کہا کہ بھائی یہ درخت کھجور کا مجھے بیچ دے، اس کے بدلے میں میرا باغ تو نے دیکھا ہے اعلیٰ قسم کی کھجوریں ہیں، اس باغ میں 600 درخت ہیں، 600 درخت لے لے، اس کے بدلے میں ایک درخت مجھے دے دے۔ وہ کہنے لگا اس کے بدلے میں نہیں دیتا۔ اس نے کہا تجھے پتہ اس میں میٹھے پانی کا کنواں بھی ہے، وہ بھی تو لے لے۔ اس نے کہا نہیں دیتا۔ اس نے کہا اچھا اس باغ میں میرا محل بھی ہے، وہ بھی تو لے لے۔ اس نے سب کچھ قربان کر کے ایک کھجور کا درخت خرید کے آقا مدنی مدینے والی سرکار کی خدمت میں پیش کر دیا۔ میرے آقا، آپ نے مجھ سے جنت کا وعدہ کیا تھا، میں نے جنت خرید لی ہے، میں نے ایک درخت کے بدلے میں 600 درخت دیے، میٹھے پانی کا کنواں دیا، اپنا محل دیا، فلاں شے دی، فلاں شے دی، سب کچھ قربان کر کے میں جنت خرید کے آ گیا ہوں۔ حضور نے فرمایا آ جا او لوگو، دیکھ لو، جس نے دنیا میں ہی جنتی آدمی کو دیکھنا ہو دیکھ لو، اس نے جنت محمد الرسول اللہ کے فرمان پہ خرید کر کے دکھائی ہے۔ ہمارے لیے تو جنت بڑی آسان ہے اگر خریدنا چاہیں، اگر خریدنا چاہیں۔ سبحان اللہ پہ بھی جنت ہے، لیکن ہماری نظر نہیں پڑتی نا سبحان اللہ پہ۔ کہتے ہیں کلمہ چھوٹا ہے، لا الہ الا اللہ کلمہ چھوٹا ہے، الحمدللہ کلمہ چھوٹا ہے۔ مسلمانوں، یہ کلمات چھوٹے نہیں ہیں، کل قیامت کا دن پتہ چلے گا، اللہ ہی جانتا ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں
علماء نے لکھا ہے کہ ایک پلے میں سبحان اللہ رکھو، ایک پلے میں ساتوں زمین و آسمان وما فیہا، 18,000 مخلوقات، چرند پرند، سب کچھ ایک پلے میں رکھو۔ اللہ پاک فرماتے ہیں لفظ سبحان اللہ والا پلہ اللہ پاک بھاری فرما دیتے ہیں۔ تو مسلمانوں، نکاح کرنا عبادت ہے، پتہ ہے آپ کو؟ نہیں پتہ، پتہ ہوتا تو ڈھول نہ بجاتے، پتہ ہوتا تو کنجریاں نہ نچاتے، پتہ ہوتا تو خواجہ سرا نہ نچاتے، گھوڑے نہ نچاتے۔ اب کتنی ساری باتیں میں نے تھوڑی یاد دلانی ہے، خود سوچ لو کہ ہم اس عبادت کے موقع پہ کیا کیا کچھ کرتے ہیں۔ لیکن یاد رکھو، جتنا ڈھول بجتا ہے، جتنا ناچ ہوتا ہے، اتنی ساری زندگی دولہے کو بھی دلہن کو پھر ناچنا پڑتا ہے۔ ساری زندگی پھر گھر میں ڈھول بجتا رہتا ہے، تماشا ہوتا رہتا ہے، کیونکہ دلہن پھر جہیز میں ڈوئی اور چمٹا تو لے کے آتی ہے نا، وہ کہتی ہے جتنا ڈھول تم نے بجایا اتنی پھونکڑی میں بجاؤں گی، اتنا چمٹا بجاؤں گی، اتنی ڈوئی کھڑکاؤں گی۔ یاد رکھو، جتنا اللہ کی بارگاہ میں کتنی بڑی ہمارے یہاں بے ادبی کی جاتی ہے، گستاخی کی جاتی ہے سنت رسول کی۔ امام الانبیاء محبوب کبریا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس نے 11 نکاح فرمائے۔ میرے آقا نے، مدینے والی سرکار نے، کوئی کہتا ہے میں صدر ہوں، کوئی کہتا ہے میں وزیر ہوں، کوئی امیر ہے، کوئی کبیر ہے، کوئی صدر کا بیٹا ہے، کوئی وزیر کا بیٹا ہے، کوئی امیر کا بیٹا ہے، کوئی بادشاہ کا بیٹا ہے، کوئی MLA کا بیٹا ہے، کوئی MPA کا بیٹا ہے، کوئی کسی کا شہزادہ ہے، لیکن یہ شہنشاہ کائنات، مسخر موجودات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس ہیں۔ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں ایک عورت نے حاضر ہو کے عرض کر دیا، میرے آقا آپ کا نکاح ہونا چاہیے، آپ کا نکاح ہو جائے۔ حضور نے فرمایا میرا نکاح کیسے ہوگا، میرا گھر بار کوئی نہیں، میرا کاروبار کوئی نہیں، مال و متاع کوئی نہیں۔ عرض کرنے لگی میرے آقا اللہ پاک نے آپ پہ بڑا احسان فرمایا، مدینے کی بڑی رئیسہ، بڑی تاجرہ، بڑی مالدار، اپنے زمانے کی بڑی حسینہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آمنہ کے در یتیم، مکے کا یتیم، احمد مجتبی، محمد مصطفیٰ، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، سیدہ خدیجہ کا، مکہ کی مالدار مائی کا، مکے کی رئیسہ کا حسن و جمال کی پیکر بھی ہے، اس نے آپ کی خدمت میں پیغام نکاح بھیجا ہے۔ آپ اس پیغام نکاح کو قبول فرمائے۔ یہاں غربت والی بات کوئی نہیں، ناداری والی بات کوئی نہیں، مفلس والی بات کوئی نہیں۔ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیغام نکاح پیش کر دیا، ساتھ ساتھ پیغام دے دیا، اور میں نے امام الانبیاء کی ذات اقدس کو پرکھ لیا، میں نے دیکھ لیا، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، میں نے پردے میں دیکھا۔ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زمانے جاہلیت میں بھی پردے کا اظہار کرتی ہے، پردے کا خیال کرتی ہے۔ سیدہ فرما رہی ہے میری نگاہوں نے دیکھا، میں نے کاروبار کر کے دیکھ لیا، میں نے تاجر بنا کے دیکھ لیا، میں نے اپنے مال کے لیے تاجر بنا کے سفر کے لیے بیچ کے دیکھ لیا، لیکن محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس جیسا میں نے صادق بھی، امین بھی، آپ جیسا حسین بھی ساری دنیا میں کبھی کسی کو نہیں پایا۔ سیدہ فرماتی ہیں میری نگاہ نے دیکھا آقا مدنی مدینے والی سرکار دھوپ میں جب چلنے کے لیے تیار ہوئے، سورج کے سامنے جب چلنے کے لیے تیار ہوئے، میری آنکھ نے دیکھا امام الانبیاء جب تشریف فرمائے چل رہی ہیں، جا رہی ہیں، دھوپ میں چل رہی ہیں، بادل نے آ کے آقا مدنی مدینے والی سرکار کے سر مبارک پہ سایہ کر دیا۔
امام الانبیاء محبوب کبریا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نکاح کا وقت ہے، شادی کا وقت ہے، بیاہ کا وقت ہے۔ کوئی تماشا نہیں، کوئی مذاق نہیں، کوئی ڈھول نہیں، کوئی ڈھپڑا نہیں، کوئی مہندی والی رسم نہیں، کوئی شادی حال بک کوئی نہیں، کوئی ابٹن نہیں، کوئی گھوڑی والی رسم کوئی نہیں۔ امام الانبیاء شہنشاہ کائنات مسخر موجودات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس کا نکاح کا وقت ہے۔ کوئی کہتا ہے یہ صدر ہے، کوئی کہتا ہے وزیر ہے، کوئی کہتا ہے میں فلاں کا شہزادہ ہوں، فلاں مالدار کا بیٹا ہوں، فلاں تاجر کا بیٹا ہوں، میری جیب میں مال بڑا ہے، مجھے اللہ نے عہدہ بڑا دیا ہے، میں نوکری کا مالک ہوں، میں کرسی کا مالک ہوں، لیکن نکاح کے موقع پہ اپنے ثواب کو ضائع کر بیٹھتا ہے، تمام کی تمام رسومات کو کر کے، شرک کر کے، بدعات کر کے ہمارے گھروں سے امام الانبیاء کی نعوذ باللہ سنت رسول کا جنازہ نکل جاتا ہے۔ پھر ہمارے گھر میں خوشی کیسے آئے گی؟ خوش نصیب ہیں وہ نکاح جن میں نیک محافل قائم کی جائیں، جن میں اللہ والے آئیں، نیک لوگ آئیں، قرآن کی تلاوت ہو، نماز کا ذکر خیر ہو، مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی عنہم اجمعین کا جن میں ذکر خیر کیا جائے۔ آج اصل بات یہ ہے ہمیں حضور علیہ السلام سے محبت کوئی نہیں، پیار کوئی نہیں، اور محبت تو ان لوگوں کو تھی۔ حضور علیہ السلام کی ذات اقدس نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو فرمایا کہ صدیق جا محمد الرسول اللہ کی انگوٹھی مبارک لے جا اور اس پہ صرف اتنی سی بات لکھوا کے لیا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ میرے آقا نے فرمایا صرف لا الہ الا اللہ لکھوا کے لیا، صرف لا الہ الا اللہ لکھوا کے لیا۔ صدیق اکبر نے جب وہ انگوٹھی لا کے آقا کی خدمت میں پیش کی تو اس پہ لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اور ساتھ لکھا ہوا تھا سیدنا صدیق اکبر، ساتھ لکھا ہوا تھا، محبت کی بات کر رہا ہوں، ساتھ لکھا ہوا تھا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضور نے فرمایا صدیق محمد الرسول اللہ نے آپ کو حکم دیا تھا، آپ نے اس پہ صرف لا الہ الا اللہ لکھوا کے آنا ہے۔ صدیق اکبر نے عرض کر دیا میرے آقا میں نے صرف کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ کا کہا تھا، لیکن مجھے نہیں پتا کہ محمد الرسول اللہ کس نے لکھا، مجھے نہیں پتا کہ صدیق اکبر کس نے لکھا۔ سلطان الانبیاء امام الانبیاء محبوب کبریا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس نے ارشاد فرما دیا صدیق اکبر تجھے دین سے بڑا پیار ہے، اسلام سے بڑا پیار ہے، قرآن سے بڑا پیار ہے، دربار رسالت سے بڑا پیار ہے۔ صدیق اکبر اللہ کی بارگاہ میں یہی دعا کیا کرتے ہیں النظر الی وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور میرے اللہ میرے دل کی تمنا ہے، میرے دل کی آرزو ہے، میرے دل کا شوق ہے صدیق اکبر کی نظر ہو، امام الانبیاء کا رخ انور ہو، صدیق اکبر دیدار کرتا کرتا امام الانبیاء کا چہرے انور تاڑتا تاڑتا دنیا سے رخصت ہونا چاہتا ہے۔ صدیق اکبر تو نے لا الہ الا اللہ لکھوایا، رب العالمین نے اس پہ از خود محمد الرسول اللہ لکھوا دیا، یہ اللہ نے لکھوایا ہے۔ اور صدیق اکبر تیرا نام کیسے لکھا گیا تو نہیں جانتا، لکھنے والا نہیں جانتا، کاریگر نہیں جانتا، سنار نہیں جانتا، کوئی نہیں جانتا۔ اور صدیق اکبر ابھی ابھی جبرائیل امین آیا تھا، نوریوں کا سردار آیا تھا، سید الملائکہ آیا، جبرائیل امین نے آ کے
خوشخبری دی اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات اقدس کو امام الانبیاء کی ذات اقدس سے بڑا پیار ہے، بڑی محبت ہے۔ اللہ نے بھیجا ہے، نوریوں کے سردار کو بھیجا ہے، صدیق اکبر کو بھیجا ہے۔ جا اللہ کا نام آ گیا، اللہ کے محبوب کا نام آ گیا۔ اگر صدیق اکبر کا نام نہ آئے محبت مکمل نہیں ہوگی، غلامی مکمل نہیں ہوگی، تابعداری مکمل نہیں ہوگی، امام الانبیاء کی شان مکمل نہیں ہوگی، عظمت مکمل نہیں ہوگی۔ اور جبرائیل امین نے محمد الرسول اللہ کی خدمت میں آ کے خوشخبری سنائی ہے اور کالی کملی والے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رب العالمین نے بھیجا ہے۔ آپ کی انگوٹھی مبارک پہ سیدنا صدیق اکبر جبرائیل امین نے تحریر کیا ہے۔ کہ جہاں اللہ کا نام ہو، اللہ کے محبوب کا نام ہو، وہاں صدیق اکبر کا نام نہ ہو۔ اسلام کا پہلا مسلمان افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی۔ حضرت ظاہر رضی اللہ تعالی عنہ حضور کے صحابی ہیں، حضور کے صحابی ہیں۔ کاروبار کیا کرتے ہیں؟ سبزیاں بیچتے ہیں۔ میرے آقا کی خدمت میں پیش رہتے ہیں، حاضر رہتے ہیں۔ حضور علیہ السلام کی خدمت میں بڑی محبت کرتے ہیں، بڑا پیار فرماتے ہیں۔ اس نے حضور کی خدمت میں تحفہ پیش کیا، میرے آقا نے بھی بدلے میں اس کو تحائف پیش کیے۔ اب حضرت ظاہر نے ایک بات کا اعلان کرنا شروع کر دیا، منڈیوں میں کھڑے ہو کے، مارکیٹوں میں کھڑے ہو کے اعلان کرنا شروع کر دیا۔ جب بھی آپ کاروبار کے لیے جاتے نا، جیسے بولیاں لگتی ہیں، تو حضرت ظاہر یہ فرماتے، لوگوں محمد الرسول اللہ میرا یار ہے۔ آپ بھی کبھی کہتے ہو؟ ہم شرم آتی ہے نا کہتے ہوئے، کیسے کہیں؟ چہرے پہ سنت رسول رکھتے ہوئے شرم آتی ہے، شادیوں میں حضور کی سنت کو زندہ کرتے ہوئے شرم آتی ہے۔ اور اگر بیاہ کی بات ہو، شادی کی بات ہو، ہر بندہ سوچتا ہے 4 شادی ہونی چاہیے، اسلام نے 4 کہی ہیں۔ ہم بھی کہتے ہیں 4 کرو، چلو 1 نہیں 2 ہی کر کے دیکھو، لیکن صبح دیکھنا ٹائم کتنا ہوا ہے، پتہ چل جائے گا صبح۔ ماشاء اللہ۔ حضرت ظاہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام الانبیاء کی خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کرنے لگے، میرے آقا آپ کو سبزیوں میں سے کون سی سبزی محبوب ہے، کون سی سبزی سے پیار ہے، کون سی سبزی سے محبت ہے؟ میرے آقا نے ارشاد فرما دیا، اور ظاہر محمد الرسول اللہ کو کدو شریف سے بڑا پیار ہے، بڑی محبت ہے۔ لوگوں محبت کی بات ہے، شادیوں میں امام الانبیاء کی محبت کو چھوڑنے والوں، غلامی کو چھوڑنے والوں، تابعداری کو چھوڑنے والوں، حضرت ظاہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ساری سبزیاں بیچنا چھوڑ دی، ساری سبزیوں کا کاروبار چھوڑ دیا، اور حضرت ظاہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر روزانہ کدو کو یہ فروخت کرتے ہیں، اسی کا کاروبار کیا کرتے ہیں۔ ایک دن حضرت ظاہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ منڈی میں کھڑے ہو کے اعلان کر رہے ہیں، لوگوں او لوگوں محمد الرسول اللہ حضرت ظاہر کا یار ہے، میں ان سے محبت کرتا ہوں، پیار کرتا ہوں، مجھے آقا مدنی سے پیار ہے، امام الانبیاء مجھ سے محبت کرتے ہیں، میں امام الانبیاء سے محبت کیا کرتا ہوں۔ لوگ کہنے لگے، کہاں تو، کہاں نبیوں کا سردار، کہاں مدینے والی سرکار، کہاں سلطان الانبیاء، کہاں شہنشاہ کائنات، مسخر موجودات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو ایک سبزی فروش ہے، سبزی کا تاجر ہے، سبزیوں کا کاروبار کرنے والا ہے، اور تیری امام الانبیاء سے محبت کیسے ہو سکتی ہے؟ صحابہ نے آ کے امام الانبیاء کی خدمت میں
یہ بات پیش کر دی، منڈیوں میں روزانہ حضرت ظاہر اعلان کرتے ہیں محمد الرسول اللہ میرا یار ہے، محمد الرسول اللہ میرا یار ہے، اللہ کا محبوب میرا یار ہے۔ امام الانبیاء کی ذات اقدس کو جب پتہ چلا، آپ تشریف لائے، حضرت ظاہر اعلان کر رہے تھے، امام الانبیاء نے آ کے حضرت ظاہر کا ہاتھ تھام کے عرض کر دیا، لوگوں پہلے تو ظاہر اعلان کرتا تھا محمد الرسول اللہ میرا یار ہے، آج محمد الرسول اللہ اعلان کرتے ہیں حضرت ظاہر بھی محمد الرسول اللہ کا یار ہے۔ نعرے تکبیر، عظمت صحابہ، شان صحابہ، سیدنا صدیق اکبر، حضرت مولانا قاری محمد طاہر نعیم ملتانی، نعرے تکبیر۔ مسلمانوں، آج ہم حضور علیہ السلام کی ذات اقدس سے محبت کر کے تو دیکھیں، پیار کر کے تو دیکھیں، اپنی زندگی میں غلامی لا کے تو دیکھیں۔ صحابہ نے محبت کی، پیار کیا، اور انہوں نے کھلم کھلا اعلان کیا کہ محمد الرسول اللہ سے ہم محبت کرتے ہیں۔ تو آقا مدنی مدینے والی سرکار چل کے آئے ہیں، پھر میرے آقا نے یوں شرف نہیں محسوس کی، بلکہ حضور نے بھی لوگوں کے سامنے اعلان فرمایا، لوگوں یہ سبزی فروش جب اعلان کرتا ہے کہ یہ محمد الرسول اللہ کا یار ہے، محمد الرسول اللہ بھی اعلان کرتا ہے کہ یہ سبزی فروش حضرت ظاہر محمد الرسول اللہ کا یار ہے۔ تو آج آپ حضرات نے محبت کا ثبوت دیا، اس محفل کے دلہا بھائی عاصم نے محبت کا ثبوت دیا اور اپنی خوشی سے ثبوت دے دیا، ورنہ دو چار دن میں حکومت مجبور کر دے گی، وہ کہے گی کوئی ڈھول نہیں بجا سکتے۔ اب جو کہتے ہیں نا جی ڈھول کے بغیر شادی نہیں ہو سکتی، کرونا وائرس میں بیچارے چپ کر کے آئے تھے، میں نے کئی نکاح پڑھائے، بیچاروں کے نہ کلے ہوتے تھے، نہ مالے ہوتے تھے، نہ کوئی ڈھول، نہ کوئی کنجر، نہ کوئی خسرا، کچھ بھی نہیں ہوتا تھا، چپ چپاتے سے آ کے دو بندے آ کے نکاح لے گئے۔ اللہ چاہے سب کچھ کرا سکتے ہیں، اللہ چاہے سب کچھ، اللہ پاک چاہے تو زبردستی، لیکن بہتر یہ ہے کہ خوشی سے اللہ اور اس کے رسول کی غلامی کرو، تابعداری کرو۔ خواتین نے جب ننگے ہونے کا اعلان کیا تھا تو ڈینگی مچھر آ گیا تھا، وہی عورتیں جو پردے کا مذاق اڑاتی تھی، ہم نے انہی عورتوں کو دیکھا کہ وہ بالکل با پردہ نظر آتی تھی۔ اب جو عورتیں اپنے منہ کو نہیں چھپاتی تھی، مرد تو مرد ماشاءاللہ، عورتیں اب تو مرد بھی پردہ کرتی ہیں، وہ بھی ماسک لگائے پھر رہے ہیں۔ اللہ پاک چاہے سب کچھ کرا سکتے ہیں۔ مسلمانوں، ہر جگہ کرونا ایسا ہے، لیکن مسجد میں نہیں آتا، مدرسوں میں نہیں آتا۔ الحمدللہ یہ اللہ کا احسان ہے۔ ہر جگہ اعلان ہو رہا ہے دور بھاگو، دور بھاگو، 6 فٹ دور ہو جاؤ، 6 فٹ دور ہو جاؤ، لیکن یہ اللہ کا احسان نہیں کہ جب بھی نیک محفل ہو، قرآن کی محفل ہو، نماز کی محفل ہو، اسلام کی محفل ہو، تو کوئی وہاں کرونا وائرس نہیں آتا۔ یہ کتنے دن گزر گئے کرونا وائرس کرتے ہوئے، نہ کوئی مسجد سے الحمدللہ کوئی مریض آیا، نہ کوئی مدرسے سے آیا، نہ کوئی طالب علم آیا، نہ کوئی تبلیغی جماعت کا۔ جن لوگوں کا اللہ اور اس کے رسول سے تعلق ہے، انشاءاللہ ان کو کبھی بھی کرونا وائرس جیسی بیماری نہیں ہو سکتی۔ لوگ مجبوراً مسجدوں میں آتے ہیں، ورنہ لیکن بہتر کیا خوشی سے آئیں۔ کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ پاک فرمائیں گے فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر۔ ایک طرف جنت بکے گی، ایک طرف جہنم۔ اللہ پاک فرمائیں گے نیکیاں ہیں تو جنت خرید لے، اگر بدیاں ہیں تو یہ جہنم پڑی ہے، لعنت کے دریا میں ڈوبتے ہوئے جہنم میں چلا جا۔ جیسے قاری بلال صاحب فرما رہے تھے نا کہ جہنم مفت میں نہیں ملتی، بلکہ جنت سے بھی زیادہ مہنگی ہے۔ کیوں؟ مسجدوں میں تو ہم روپیہ دیتے ہیں نا، اب یہاں کنجری ہوتی تو زیادہ پیسے لٹاتے ہیں نا۔ کہ میں آپ سے پیسے نہیں نکلوا رہا، لیکن ایک بات یاد دلا رہا ہوں
ہمیں دینے کے لیے مدرسے میں تو 10 روپے اور کنجریوں میں 5-5 ہزار کے نوٹ بھی مار دیتے ہیں، 1000 کی ویل ہے، 5-5 ہزار۔ شراب بھی مہنگی پیتے ہیں، سگریٹ بھی مہنگی ہے، کنجری بھی کوئی اچھی بلانے کی کوشش کرتے ہیں، کہتے ہیں کنجری کوئی اچھی ہونی چاہیے، آئیڈیل اور پتہ نہیں کیا کچھ کہتے ہیں، اچھی نسل کی ہونی چاہیے، پیسے کتنے جی چاہے لے لے۔ رب العالمین نے کلام اللہ قرآن مجید فرقان حمید میں اعلان فرما دیا، فرمایا کہ لوگوں میں رب العالمین تمہاری رگوں سے واقف ہوں، میں اللہ تمہیں جانتا ہوں، میں تمہیں پیدا کرنے والا ہوں۔ اِنَّا اعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا۔ کچھ لوگ دنیا میں ایسے ہیں جو دن رات جہنم کی تیاری کرتے ہیں، بڑا مال خرچ کرتے ہیں، بدماشی کرتے ہیں، بے حیائی کرتے ہیں، زنا مہنگے سے مہنگا کرتے ہیں، شراب مہنگی سے مہنگی پیتے ہیں، بدماشیاں بے حیائی کرتے ہیں، بڑا مال خرچ کرتے ہیں۔ وَإِن يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ بِئْسَ الشَّرَابُ وَسَاءَتْ مُرْتَفَقًا۔ کل قیامت کا دن ہوگا، یہی لوگ جب جہنم میں ڈوبیں گے، لعنت کے دریا میں ڈوبیں گے، آگ میں ڈوبیں گے، 1000 سال گزر جائیں گے، کہیں گے اللہ پانی ملے، پینے کو پانی ملے، 1000 برس گزر گئے، ہم نے پانی نہیں دیکھا۔ وَإِن يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ۔ اللہ پاک فرمائیں گے گرما گرم کھولتا ہوا پانی ان کو دو، جن کے پینے سے منہ مسخ ہو جائیں گے، ان کے منہ جل جائیں گے۔ اللہ پاک فرمائیں گے بئس الشراب، اور بہت ہی برا پینا ہے۔ اور دنیا میں ٹی پارٹیاں کرنے والوں، اور دنیا میں شراب کی دعوتیں کرنے والوں، شادیوں میں بڑی بڑی شراب کی دعوتیں کی جاتی ہیں، جوان کٹھے ہو کے اپنے اخلاق کو برباد کرتے ہیں، بے حیائیاں کیا کرتے ہیں، آنکھ کا زنا کرتے ہیں۔ اللہ پاک انہی لوگوں کو کہہ رہے ہیں باز آ جاؤ، باز آ جاؤ، راہ رات پہ آ جاؤ، بئس الشراب، ورنہ ایسا پانی پلایا جائے گا وساعت مرتفقا، اور جسے اللہ برا کہے۔ اور دنیا میں رہنے والوں، وہ لوگ جہنم کی تیاری کرتے ہیں۔ اِنَّا اعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کچھ لوگ اتنا ظلم کرتے ہیں، اپنی جان پہ ظلم کرتے ہیں، بھاری رقم خرچ کر کے اپنے لیے جہنم تیار کر رہے ہیں۔ اللہ پاک نے ہماری زندگی میں اعلان کر دیا، فرمایا کہ ایسا نہ کرو، اور دیکھ لو ہمارے ماحول میں لوگ جہنم کے لیے کتنی زیادہ رقم خرچ کرتے ہیں، کتنا زیادہ پیسہ خرچ کرتے ہیں۔ خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح کا وقت آ گیا۔ مسلمانوں کوئی صدر کی بیٹی ہوگی، کوئی وزیر کی بیٹی ہوگی، کوئی امیر کی بیٹی ہوگی، کوئی کبیر کی بیٹی ہوگی، کوئی جاگیردار کی بیٹی ہوگی، کوئی کونسلر کی بیٹی ہوگی، کوئی پٹواری کی بیٹی ہوگی، کوئی تحصیلدار کی بیٹی ہوگی، کوئی پیر کی بیٹی، کوئی مولوی کی بیٹی، لیکن یہ شہنشاہ کائنات مسخر موجودات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس کی لخت جگر ہے۔ خاتون جنت کا نکاح کا وقت آ گیا۔ ہمارے ہاں تو آئیڈیل پورا نہیں ہوتا نا، آئیڈیل کے چکر میں بابے بن جاتے ہیں۔ کتنی بیٹیوں کے سر میں سفیدی آ گئی، MSc کر لی، میڈیکل کیا، اس کے ساتھ کا لڑکا نہیں ملتا ہے، اس کی عمر کا لڑکا نہیں ملتا جی، اس جیسا ہونا چاہیے، برابری ہونی چاہیے، یہ ہونا چاہیے، لڑکا بھی کمہارا لڑکی بھی کمہاری ہو، عمر گزر جاتی ہے۔ لیکن آؤ مسلمانوں، اسلام کیا درس دے رہا ہے، کیا تعلیم دے رہا ہے؟ نبی کا نام لینے والوں، اسلام کا نام لینے والوں، صحابہ کا نام لینے والوں، خاتون جنت کا نکاح ہے۔ ابو بکر کو بلایا میرے آقا نے، عمر فاروق کو بلایا، عمر فاروق تم میرے یار ہو اور مجھے مشورہ دو، امام الانبیاء کو مشورہ دو۔ خاتون جنت اب نکاح کے قابل ہو گئی، اس کا نکاح کس سے ہونا چاہیے؟
میرے آقا نے خود فرما دیا علی سے ہونا چاہیے، صدیق نے بھی قبول کیا، عمر فاروق بالکل آپ نے ٹھیک ارشاد فرمایا۔ حضور نے حضرت علی کو بلایا، علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کو پتا ہے کس لیے بلایا؟ نہیں میرے آقا، آپ کا نکاح ہے خاتون جنت سے، آپ کا نکاح ہے خاتون جنت سے۔ ہمارے ہاں تو جھوٹ پہ شادی ہوتی ہے نا، پلے کچھ نہیں ہوتا، کوٹھی ہے، بنگلہ ہے، نوکری کرتا ہے، یہ کرتا ہے، وہ کرتا ہے، پھر ماشاءاللہ لڑائیاں بھی تو ویسی ہوتی ہیں نا۔ لیکن حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کر دیا، میرے آقا میں غریب ہوں، میں نادار ہوں، میں مفلس ہوں، میرے پاس تو مکان بھی کوئی نہیں، رہائش بھی کوئی نہیں، ساز و سامان بھی کوئی نہیں، زیور کا بھی انتظام کوئی نہیں، نکاح کا انتظام کوئی نہیں۔ میرے آقا نے فرمایا ہمیں کچھ بھی نہیں چاہیے، او علی شیر خدا جاؤ حق مہر کی رقم لے کے آ جاؤ۔ ہمارے ہاں تو حق مہر کا پتہ ہی نہیں ہوتا۔ یقین کرو ہمیں شرم آتی ہے نکاح پڑھاتے ہوئے، جہیز لاکھوں کا لے لیتے ہیں، بارات 100 بندے لے کے جاتے ہیں، لاکھوں کی روٹی کھا کے آ جاتے ہیں، لیکن حق مہر 5000 روپے ہے۔ خدا کا خوف کرو۔ اور وہ 5 بھی ظالم نہیں دیتے۔ بچے کتنے پیدا کر لیتے ہیں؟ 15 20، لیکن حق مہر نہیں دیتے۔ وہ تو کیس چلتا ہے نا، جج پوچھتا ہے بیوی نکاح ہوا تھا، 15 بچے پیدا کیے، حق مہر ملا؟ کہتی ہے وہ کہتا تھا بعد میں دوں گا، بھی نہیں دیا۔ اور چلو ایک ایک بچے کی پیدائش پہ دے دیتے ہیں۔ زانیہ کو روزانہ دے کے آ جاتے ہو، لیکن بیوی کو حق مہر لوگ نہیں دیتے۔ تو جب حق مہر نہیں دیا تو اس سے کون سی نیک اولاد پیدا ہوگی، اور صالح اولاد کیسے پیدا ہوگی؟ یہ اولاد نمازی کیسے بنے گی؟ قرآن کی تلاوت والی کیسے بنے گی؟ پھر یہ ماں باپ کی فرما بردار بنے گی کیسے؟ اس کی ماں کا حق تو دیا ہی کوئی نہیں، پھر یہ بچے نافرمان بنیں گے۔ یہ منافق نہ بنے تو اور کیا بنے، جھگڑالو نہ بنے تو اور کیا بنے، شرابی نہ بنے تو اور کیا کرے، کہ جب اس کی پیدائش ٹھیک کوئی نہیں تو پھر یہ بچے کیسے نیک بن سکتے ہیں؟ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عرض کر دیا، میرے آقا میں تو میدان جنگ کا سپاہی ہوں، جب بھی آواز آتی ہے تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ، میں تو ہر وقت جہاد کے لیے تیار رہتا ہوں، میدان جنگ میں سپاہی ہوں، لڑتا رہتا ہوں۔ حضور نے فرمایا تیرے پاس ایک زیرہ بھی تو ہے نا، جسے پہن کے تو جہاد کرتا ہے۔ علی بس حق مہر کا انتظام ہو گیا، جا اسے بیچ کے آ جا۔ مسلمانوں حق مہر کے بغیر کوئی نکاح نہیں ہوتا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے پیدا فرمایا، آدم کی پسلی سے جناب حوا کو پیدا فرما دیا۔ جنت کا بسیرا ہے، اللہ نے جناب آدم کو جناب حوا دکھائی، دیکھ لو۔ عرض کر دیا میرے اللہ یہ کیا ہے؟ اور ارشاد خداوندی ہوا یہ عورت ہے، آپ کے لیے پیدا کی گئی ہے۔ میرے اللہ جب میرے لیے بنائی گئی ہے، اسے لمس کر لوں، چھو لوں، پکڑ کے دیکھ لوں، ہاتھ لگا کے دیکھوں عورت ہوتی کیسی ہے۔ ارشاد خداوندی ہوا آدم ہاتھ لگانے کی اجازت نہیں، چھونے کی اجازت نہیں، پکڑنے کی اجازت نہیں۔ میرے اللہ جب میرے لیے بنائی گئی ہے، دیکھنے کی اجازت کیوں نہیں، لمس کرنے کی اجازت کیوں نہیں، ہاتھ لگانے کی اجازت کیوں نہیں؟ فرمایا کہ آدم آپ ابو البشر ہو، یہ ام البشر ہے، آپ پوری کائنات انسانیت کے ابا ہو، یہ پوری کائنات انسانیت کی اماں ہے۔ آدمیت کی ابتدا ہو رہی ہے، بشریت کی ابتدا ہو رہی ہے، انسانیت کی ابتدا ہو رہی ہے۔ اور آدم پہلے ان کا حق مہر ادا کرو۔ انسانوں کے لیے اصول ہے، جانوروں کے لیے کوئی اصول نہیں، کتے کے لیے اصول کوئی نہیں، بلے کے لیے اصول کوئی نہیں، بکرے کے لیے اصول کوئی نہیں، گائے بھینس کے لیے اصول کوئی نہیں، اور مخلوقات کے لیے اصول کوئی نہیں، انسانوں کے لیے اصول ہے۔ اللہ پاک انسان بننے کے وقت انسانوں کو شعور سکھا رہے ہیں، اور آدم پہلے ان کا حق مہر ادا کرو، پھر ہاتھ لگانے کی اجازت ہوگی۔
میرے اللہ جنت کا بسیرا ہے، یہاں تو بڑی دولت ہے، شرابن طہورا پیش کر دوں، دودھ کی نہریں، شہد کی نہریں، سونا چاندی کے بنے سے اینٹوں سے بنے ہوئے مکانات پیش کر دوں۔ فرمایا کہ آدم آج ان تمام کی تمام چیزوں کی ضرورت کوئی نہیں ہے، یہ تمام کی تمام چیزیں قابل قبول کوئی نہیں۔ آج انسانیت کی ابتدا ہو رہی ہے، بشریت کی ابتدا ہو رہی ہے، آدمیت کی ابتدا ہو رہی ہے، اور آدم آج جنت کے محلات بھی قبول نہیں، باغات بھی قبول نہیں، جنت الفردوس بھی قبول کوئی نہیں، جنت کی نہروں کی بھی ضرورت کوئی نہیں۔ اور آدم میں اللہ پاک اگر اپنے محبوب کو نہ بناتا، مجھے قسم ہے اپنی کبریائی کی، نہ زمین کو بناتا نہ آسمان کو سجاتا، مجھے قسم ہے اپنی کبریائی کی، میں پروردگار عالم نے آنا کے در یتیم، مکے کا یتیم احمد مجتبی محمد مجتبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قدموں سے اڑی ہوئی خاک کے صدقے میں اللہ نے کائنات کو وجود عطا فرمایا۔ آدم آج سونا بھی قبول کوئی نہیں، چاندی بھی قبول نہیں، محلات بھی قبول نہیں، باغات کی بھی ضرورت کوئی نہیں۔ اور آدم ضرورت اس بات کی ہے، یہاں پہ کھڑے ہو کے امام الانبیاء کی ذات اقدس پہ درود پاک پڑھ دو، تمہارا حق مہر ادا ہو جائے گا۔ اللہ نے اتنے شان والے نبی کی سنت نکاح والی سنت ہے، حضور کی ادا، حضور کا طریقہ جو میرے اللہ کو پسند آیا، امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ پاک نے نکاح والی سنت بنا کے نازل فرما دیا۔ کتنا ثواب ہے؟ فَلَهُ أَجْرُ مِئَةِ شہید۔ شادی تو ویسے بھی ہونی ہے، ہو ہی جانی ہے، لیکن نیت کر لے کہ میں حضور علیہ السلام کی سنت مبارکہ پہ عمل کرتے ہوئے نکاح کر رہا ہوں۔ میرے آقا کا فرمان ہے، اللہ کا فرمان ہے، کالی کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ نکاح تو ویسے بھی ہو جانا ہے، پھر ہر وقت کیا ثواب ملے گا؟ فَلَهُ أَجْرُ مِئَةِ شہید۔ ہر وقت اللہ پاک 100 شہیدوں کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ پھر دیکھنا اس نکاح میں کتنی برکت ہوگی، اس میں رحمتیں ہوں گی، خوشحالی آئے گی، ہر وقت اللہ پاک ثواب اجر عطا فرمائے گا۔ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ کے بازار میں زیرہ بیچتے پھر رہے ہیں، حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہوئی۔ علی کس غرض سے آئے تو شیر خدا؟ عثمان آپ کو پتا ہے میرا نکاح ہے خاتون جنت سے، یہ زیرہ بیچنے کے لیے آیا ہوں، میرے آقا نے بھیجا ہے۔ حضرت عثمان نے باؤ تاؤ کر کے خرید لی۔ جب حضرت علی جانے لگے بلا کے، وہ زیرہ بھی واپس کر دی، رقم بھی دے دی کہ وہ رقم آپ کی ہے، زیرہ میری طرف سے تحفہ ہے، یہ بھی نکاح کا تحفہ ہے، واپس لے جاؤ۔ ہمارے یہاں تو پتہ چلے نا دکاندار کو اس کی شادی ہے، وہ سوچتا ہے اس کا چمڑا بھی اتار دوں گا، شادی جو ہے اس کی، ہاں شادیوں میں تو وہ ہوتا ہی ہے نا جی، پتہ چل جائے کسی کو۔ لیکن یہ عثمان غنی ہے رضی اللہ تعالیٰ، ایک ایک وقت میں 100 300 1100 اونٹ اللہ نام پہ صدقہ کیے ہیں، سخاوت کی ہے۔ مسلمانوں 1400 سال گزرنے کے بعد آج بھی، میں چوتھی دفعہ عمرے پہ گیا تو حرم نبوی میں ہم بیٹھے تھے، تو وہاں کچھ ہمارے ساتھی موجود تھے، بلکہ قاری بلال صاحب کے وہ دوست تھے، وہ مجھے کہنے لگے کہ قاری صاحب آپ کو پتہ ہے کہ مدینہ منورہ کے بازار میں بینک میں 1400 سال گزرنے کے بعد حضرت عثمان غنی نے اللہ کی راہ میں اتنا مال خرچ کیا، اتنا مال خرچ کیا، اتنی سخاوت کی کہ آج بھی مدینہ کے بینک میں حضرت عثمان کے نام کا اکاؤنٹ چل رہا ہے۔ معلوم ہوا اللہ کے نام پہ خرچ کرنے سے مال ختم نہیں ہوتا۔ فرعون غرق ہو گیا، ختم ہو گیا، قارون غرق ہو گیا،
فخسفنا به وبداره الارض. یا تو لوگ جمع کر کے رکھتے ہیں یا پھر بدماشی بھی AI پہ خرچ کرتے ہیں. کچھ لوگ بیچارے بڑے شریف ہوتے ہیں، وہ اپنی بیوی کو بھی خرچ کرنے پہ اس پہ بھی خرچ نہیں کرتے، بچوں پہ بھی خرچ نہیں کرتے. مسلمانوں، بیوی پہ خرچ کرنا بھی جائز خرچ کرنا، یہ بھی صدقہ ہے. ایسا مولوی نہیں ملے گا جو تمہیں بتائے. ہاں، اور مولوی بڑے آئیں گے. اپنی بیوی پہ کبھی کہو قاری نیف کا بیٹا آیا تھا، وہ کیا کہتا ہے بیوی پہ، دوسروں کی بیویوں پہ خرچ نہ کرتے پھرو، اپنی بیوی پہ. ہاں، کسی بیوہ کا خیال کرو، کسی یتیم کا خیال کرو، اس کا اجر ہے، لیکن ساتھ ساتھ اپنی بیوی کا بھی خیال کرو، اس کے نان و نفقے کا، اس کے کپڑوں کا، اس کے کھانے پینے کا، ہر چیز کا اس کا خیال کرنا چاہیے. ایک اور بات، آج ہمارے یہاں چلو وہ لوگ نہیں آئے تو بات آگے تک تو جائے گی. کچھ لوگ کہتے بڑے خوش ہوتے ہیں، ملک پاکستان اسلامی ملک ہے، جو بیٹیاں بیچاری ناچنے کے لیے آتی ہیں مجبوری کی بنا پہ، یہ بھی تو مسلمان ہے نا. یہ ہندوؤں کی بیٹی نہیں ہے، یہ بھی مسلمانوں کی بیٹی ہے. یاد رکھو، شادیوں پہ کنجریوں کے نام پہ پیسہ یوں ڈالنے والوں، بڑے خوش ہونے والوں کہ ہم نے کنجریاں نچائی، ہم بڑے خوش ہیں. ہو سکتا ہے تجھ پہ بھی وہ وقت آئے کہ کل تیری بیٹی کو بھی یوں ہی ناچنا پڑے. اللہ کے غضب سے ڈر. اس لیے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. فرمایا کہ لوگو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے والوں، اے ایمان والو، حضور کی غلامی کرنے والوں، حضور کی تابعداری کرنے والوں، حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. ایمان کا دامن نہ چھوڑو، اللہ اور اس کے رسول کا دامن نہ چھوڑو، قرآن سے دور نہ ہو، اتنی استقامت اختیار کرو، ادھر موت آ رہی ہو، ادھر زبان پہ جاری ہو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. کافر بن کے نہ مرو، منافق بن کے نہ مرو، اور کسی کی غیبت نہ کرو، بدماشی نہ کرو، بے حیائی نہ کرو. ایک صحابی میرے آقا کی خدمت میں آئے، اور لوگ بڑے بڑے گناہ کرتے ہیں نا، الغیبت اشد من الزنا. صحابی نے عرض کیا میرے آقا مجھ سے بڑا گناہ ہو گیا. حضور نے فرمایا کیا ہوا؟ بہت بڑا گناہ ہوا. اور کیا ہوا؟ بہت بڑا گناہ ہوا. آخر میں عرض کرنے لگا میرے آقا میں نے غیبت کی. حضور نے فرمایا واقعی تو نے بڑا گناہ کیا. میں نے سمجھا زنا کر لیا. حضور نے فرمایا زنا سے بھی بڑا گناہ غیبت ہے. الغیبت اشد من الزنا. ملتا ملاتا کچھ بھی نہیں، بس ہم لوگ غیبت، ادھر ادھر کی باتیں، اس کی بات، یہ بات، بدگوئی، بد کلامی. دیکھو نا، یہ چھوٹے چھوٹے گناہ ہیں، لیکن یہ تمام کے تمام نیک اعمال کو ختم کر کے رکھ دیتے ہیں. اس لیے رب العالمین نے کلام اللہ قرآن مجید فرقان حمید میں اعلان فرما دیا، فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان. فرمایا کہ پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ، شکل سے بھی مسلمان بنو، کپڑوں کی حالت بھی مسلمانوں والی ہو، لباس بھی مسلمانوں والا، چلنا بھی مسلمانوں والا، شادی بھی مسلمانوں والی، غم بھی مسلمانوں والا، گھر بھی مسلمانوں والا، دن بھی مسلمانوں والے، کھانا بھی مسلمانوں والا، پانی بھی پینا بھی مسلمانوں والا. ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان. یہ نہیں کہ ویسے تو مسلمان ہے لیکن جب شادی میں جائے تو داڑھی منڈوا کے جائے. ہر عورت کو داڑھی والا مرد نہیں ملتا، ہر مرد کو باپردہ بیوی نہیں ملتی. یاد رکھو، یہ تو خوش نصیب لوگ ہیں، وہ عورتیں خوش نصیب ہیں، وہ مائیاں بیویاں خوش نصیب ہیں کہ جن کو داڑھی والا مرد ملتا ہے. یہ سنت رسول ہے. داڑھی کا ایک اقبال اللہ کا ذکر بیان کرتا ہے
شادی کی محفل بھی آئے ہو، میں ولی نہیں ہوں، میں گناہگار ہوں۔ میرے ابا جی رحمت اللہ علیہ بڑے ولی تھے، ان کی دعا سے اللہ نے مجھے عالم بنایا۔ میں دعا کرتا ہوں جتنے لوگ بھی مسجد میں تشریف لائے، اللہ پاک ہم سب کے چہروں پہ سنت رسول سجائے۔ آمین، زور سے کہہ دو ماشاءاللہ۔ اب یہ داڑھی مردوں پہ فرض ہے، عورتوں پہ نہیں ہے۔ کبھی گھر جا کے بیویوں سے کہو تم بھی داڑھی رکھو۔ ایک بیچارہ خان صاحب تھے، تبلیغ والے ناراض نہ ہو جانا، وہ بیچارہ چلہ لگا کے آیا، اس نے سارے 40 دن تک جو داڑھی کی فضیلت سنی نا، تو بیوی سے آ کے کہنے لگا تم بھی داڑھی رکھو۔ بیوی نے کہا خان صاحب مردوں کی داڑھی ہوتی ہے۔ اس نے کہا اچھا ارادہ تو کرو نا، جب داڑھی آئے گی رکھو گی ضرور۔ تو آپ اب ارادہ کریں، بیوی کو پردہ کرائیں، شرعی پردے کا حکم ہے۔ مسلمانوں یہ دیکھو نا، زبردستی اللہ نے پردہ کرایا۔ پردہ نہ مولویوں کا حکم ہے، نہ کسی قاری کا حکم ہے، نہ کسی پیر کا حکم ہے، پردہ اللہ کا حکم ہے، پردہ اللہ کا حکم ہے۔ یہ جو آزادی مارچ پہ مائیوں نے بڑے بڑے جلوس نکالے، پڑھی لکھی اپنے آپ کو سمجھتی ہیں آزادی مارچ، کم عقلی ہے نا، بیچاریوں کو پتہ نہیں چلا 1400 سال پہلے حضور علیہ السلام کی ذات اقدس کی تشریف آوری ہوئی، میرے آقا نے ارشاد فرما دیا کہ اماں کے قدموں میں جنت ہے، جس گھر میں بہن بیٹی کوئی نہیں وہ گھر اللہ کی رحمت سے خالی ہے۔ اور آج آزادی کا اعلان کرنے والی بیبیوں، اور تمہیں تو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، یہ تو اسلام کا احسان ہے، قرآن کا احسان ہے، حضور علیہ السلام کا احسان ہے کہ حضور نے آ کے تعلیم دی کہ جس گھر میں بیٹی کوئی نہیں وہ گھر اللہ کی رحمت سے خالی ہے۔ صحابہ کا مجمع موجود ہے، امام الانبیاء نے جب بیٹیوں کی فضیلت بیان کی، حضور علیہ السلام کی ذات اقدس نے ارشاد فرما دیا لوگو محمد الرسول اللہ کو اپنی بیٹی سے بڑا پیار ہے، اپنی شہزادی سے بڑا پیار ہے۔ الفاطمۃ بذات منی او کما قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اور صحابہ کی جماعت محمد الرسول اللہ کو اپنی شہزادیوں سے اتنا پیار ہے، فاطمۃ الزہرا محمد الرسول اللہ کے جگر کا ٹکڑا ہے۔ تو ان بیویوں سے جا کے پوچھو جنہوں نے رپٹے کی توہین کی، پردے کی توہین کی، اماں خاتون جنت کی تطہیر والی چادر کی بے ادبی کی، اماں عائشہ صدیقہ ہماری 11 مائیں، ان کی چادر کی بے ادبی کی، قرآن کی بے ادبی کی، جو کہتی ہیں ہم اپنے شوہر کے علاوہ بھی کسی اور مرد سے تعلق رکھ سکتی ہیں۔ تو کیا کوئی زانیہ عورت کو اپنی بہن بناتا ہے، ماں بناتا ہے، خالہ بناتا ہے، پھوپھی بناتا ہے، اماں بناتا ہے، دادی ماسی؟ تو زانیہ عورت سے کوئی بھی تعلق نہیں رکھنا چاہتا۔ اور نیک مائیاں الحمدللہ جو ہمارے گھروں میں با پردہ سادہ سی عورتیں موجود ہیں، یہ کتنی خوش نصیب بیویاں ہیں۔ کسی کی اماں ہیں، کسی کی دادی ہیں، کسی کی نانی ہیں، کسی کی پھپھی ہیں، کسی کی خالہ ہیں، کسی کی بہن ہے، کسی کی پوتی ہے، اور اللہ نے ان نیک مائیوں کو کتنے سارے رشتے عطا فرمائے ہیں۔ امام الانبیاء سونے نبی کا سونا دربار ہے۔ ایک صحابی کھڑے ہو گئے، عرض کر دیا میرے آقا اللہ نے مجھے 3 بیٹیاں عطا کی ہیں، 3 لخت جگر عطا کی ہیں، اللہ ان کے بدلے میں مجھے کیا عطا فرمائے گا؟ حضور نے فرما دیا کہ جس کو اللہ نے 3 بیٹیاں دی، 3 لخت جگر دی، اس کے اسلام کے مطابق اپنی بیٹیوں کی پرورش کی، ان کا نکاح کر دیا، کل قیامت کا دن ہوگا، محمد الرسول اللہ کے ساتھ ایسے جنت میں داخل ہوگا جیسے کہ 2 انگلیاں موجود ہیں۔ ایک اور صحابی نے عرض کیا میرے آقا اگر کسی کو اللہ نے 2 بیٹیاں دی، میرے آقا نے فرمایا پھر بھی یہی نام ہے، ایسے جنت میں داخل ہوگا، محمد کے ساتھ ایسے موجود ہوگا۔ ایک اور صحابی کھڑے ہوئے، عرض کر دیا میرے آقا اگر کسی کو اللہ نے 1 رحمت عطا فرمائی، حضور نے فرمایا اللہ پاک اس کو بھی یہی بدلہ عطا فرمائیں گے، کل قیامت کا دن ہوگا، امام الانبیاء کے ساتھ ایسے جنت میں داخل ہوگا جیسے کہ 2 انگلیاں ہاتھ کی موجود ہیں۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ جب بھی خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا ابا امام الانبیاء کی خدمت میں حاضر ہوتی،
میرے آقا اپنی بیٹی کا ادب فرماتے، احترام فرماتے اور کھڑے ہو کے استقبال فرماتے، قیام فرماتے، اور صحابہ سے فرماتے لوگوں میری شہزادی تشریف لائی ہیں۔ معلوم ہوا اپنی بیٹیوں سے، ہمسایوں کی بیٹیوں سے پیار کرنا، ادب کرنا، یہ امام الانبیاء محبوب کبریا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، سنت مبارکہ ہے۔ حضور نے غیر مسلم بیٹیوں کا بھی ادب کیا، جنگی قیدی بیٹیوں کا بھی ادب کیا۔ جب وہ میں نے عرض کیا تھا پہلے بیان پہ ادھر میں حاضر ہوا کہ ایک جنگی قیدی لڑکی آئی بیٹھی تھی، دیکھو نا جنگ کرنے آئی، دین اسلام کی دشمن بن کے آئی، خوبصورت بھی تھی، جوان بھی تھی۔ میرے آقا کی نگاہ نبوت پڑی، فرمایا بلال جلدی آ، اس کے سر پہ رحمت والی چادر ڈال دے۔ محمد الرسول اللہ برداشت نہیں کر سکتا کہ ہو کافر کی بیٹی اپنے باپ کافر کے دربار میں بھی ننگے سر بیٹھے اور امام الانبیاء کے دربار میں بھی ننگے سر بیٹھے۔ محمد الرسول اللہ کی نگاہ برداشت نہیں کر سکتی، کیوں؟ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ اللہ نے امام الانبیاء کو ہندوؤں کے لیے، کافروں کے لیے، غیر مسلموں کے لیے، ہر برادری کے لیے، ہر قوم کے لیے، ہر مذہب کے لیے رحمت ہی رحمت بنا کے بھیجا ہے۔ تو ہم اس نبی کے امتی ہیں، اس شان والے نبی کے امتی ہیں، عظمتوں والے نبی کے امتی ہیں، مقام والے نبی کے امتی ہیں، اتنی عظمتوں والا نبی۔ اما عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صحابہ سوال کر رہے ہیں، اور پوری کائنات کی اماں عائشہ صدیقہ امام الانبیاء کا، سونے نبی کا سونا اخلاق بیان فرما دیجئے۔ قرآن اعلان کرتا ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ ہماری اماں نے ارشاد فرما دیا، او صحابہ کی جماعت، او حضور کے غلاموں، امام الانبیاء کی تابعداری کرنے والوں، کان خلقہ القرآن، امام الانبیاء کا اخلاق حسنہ، اچھا اخلاق تمام کا تمام اللہ کا قرآن بیان کرتا ہے۔ صحابہ نبوت کے عینی گواہ ہیں، صحابہ قرآنی آیات ہیں، صحابہ قرآن کی تفسیر ہیں، صحابہ وہ ہیں، صحابہ نے اتنا عمل کر کے دکھایا، اتنا عمل کر کے دکھایا۔ حضرت جلیبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے صحابی ہیں، ہم صحابہ کی کیا ریس کر سکتے ہیں؟ یہ وہ صحابی ہیں حضور کے دربار میں پیش پیش رہتے تھے، میرے آقا کو وضو کرایا کرتے تھے، اور مائع مستعمل وضو کا پانی زمین پہ نہیں گرنے دیتے تھے، لے لے کے اپنے جسم پہ مل لیتے تھے۔ میرے آقا نے محبت سے حضرت جلیبیب کو دیکھا، نکاح نبوت پڑھی، فرمایا جلیبیب تیرا نکاح ہوا؟ جلیبیب آپ کا نکاح ہوا؟ اللہ اکبر، جلیبیب کے آنسو بہہ پڑے۔ میرے آقا میں لاوارث ہوں، غریب بھی ہوں، نادار بھی ہوں، مفلس بھی ہوں، سونا بھی کوئی نہیں، مجھے کوئی رشتہ نہیں دیتا، میری شادی کا انتظام کون کرے؟ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات اقدس نے ارشاد فرما دیا جلیبیب آج کے بعد ایسی بات نہ کرنا جس کا کوئی نہیں، جو لاوارث ہے وہ اپنے آپ کو لاوارث نہ سمجھے، جس کا کوئی نہیں اس کا میں محمد الرسول اللہ وارث ہوں۔ جلیبیب تیرا نکاح محمد الرسول اللہ فرمائیں گے، تیری شادی کا انتظام کالی کملی والے فرمائیں گے، اللہ کے نبی فرمائیں گے، پریشان نہ ہو، غم زدہ نہ ہو۔ حضرت جلیبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خوشی کا اظہار کیا، حضور نے فرمایا جلیبیب تیری نظر میں کوئی رشتہ ہے، کوئی لڑکی عورت تجھے پسند ہے؟ عرض کر دیا میرے آقا میرے چچا کی بیٹی ہے، میری کزن ہے، بڑی حسین ہے، بڑی حسن و جمال کی پیکر ہے، میری اماں اپنی زندگی میں کئی مرتبہ میرا رشتہ لے کے گئی، پیغام نکاح پیش کیا، لیکن میرا چچا کہتا ہے تو بڑا بدصورت ہے، میری بیٹی زمانے کی بڑی حسینہ ہے، تمہارا جوڑ کوئی نہیں ملتا۔ حضور نے فرمایا جلیبیب
محمد الرسول اللہ کی طرف سے پیغام نکاح لے کے اسی گھر میں جاؤ، میرے آقا نہیں ہوگا، فرمایا کہ محمد نے بھیجا ہے، جاؤ اتنی سی بات کہہ دینا محمد الرسول اللہ نے پیغام نکاح بھیجا ہے، یہ رشتہ محمد الرسول اللہ فرما رہے ہیں۔ چچا باہر نکلا، کہنے لگا جی کیا بات کر رہا ہے، پہلے منع نہیں کیا؟ حضرت جلیبیب رضی اللہ تعالیٰ سے کیا بات سنو، میں از خود نہیں آیا، کالی کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس نے ارشاد فرمایا ہے، پیغام نکاح اللہ کے نبی نے بھیجا ہے۔ اب پردے میں بیٹی یہ بات سن رہی ہے، اس نے ابا کو گھر بلایا، ابا جان اندر تشریف لاؤ۔ جی بیٹی۔ ابا جان اس رشتے سے انکار نہ کرنا۔ کیوں بیٹی، کیا بات ہے؟ عرض کرنے لگی ابا جان کسی کا پیغام نکاح صدر بھیجے گا، کسی کا پیغام نکاح وزیر بھیجے گا، ایم ایل اے بھیجے گا، ایم پی اے بھیجے گا، کوئی وقت کا بڑا آدمی بھیجے گا، لیکن میں کتنی خوش نصیب ہوں، میرا پیغام نکاح محمد الرسول اللہ نے فرمایا ہے۔ ایک صحابیہ حسن و جمال کی پیکر، حضور کی غلامی کرنے والی، اللہ نے کتنی سمجھ عطا فرمائی۔ وہ یہ نہیں دیکھ رہی کہ بدصورت ہے، بے روزگار ہے، سونا بھی کوئی نہیں۔ ہمارے ہاں چند حروف پڑھ کے بی اے کر لی، بی ایڈ کر لی، ڈاکٹر بن گیا، افسر بن گیا، اس کا دماغ خراب ہو جاتا ہے، لڑکی کا لڑکے کا دماغ خراب ہے، ہم اپنی مرضی سے شادی کریں گے، آئیڈیل کے چکر میں بھاگ جاتے ہیں، دوڑ جاتے ہیں، خاندان کی عزت کو برباد کر دیتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کو ناراض کر دیتے ہیں۔ یاد رکھو، میں چھوٹی سی بات عرض کر دوں، لمبی چوڑی بات عرض نہیں کرتا، کہتے ہیں نکاح ہو جاتا ہے لیکن لا نکاح الا بولی، ولی کے بغیر نکاح نہیں ہوتا۔ ہو جاتے ہوں گے لیکن حدیث کیا ہے؟ لا نکاح الا بولی، ولی کے بغیر ماں باپ چاہیں تو جب چاہے نکاح کو فسخ کرا سکتے ہیں۔ اور یہ دیکھو نا بھائی عاصم کا نکاح ہے، ماشاءاللہ کتنے لوگ سلامی دینے آئے بیٹھے، ہم دعا دینے آئے ہو نا، بزرگ آئے ہیں، نیک لوگ آئے ہیں، جوان آئے ہیں، اور بھی آئیں گے ولیمے پہ، نکاح پہ، دیکھو نا کتنی بات ہوگی، جہاں تک یہ ہوگا موقع ہوگا، آگے سے سلامی، پیچھے سے سلامی، ہر طرف سے سلامی، دعائیں ملیں گی، پھر اس نکاح میں اللہ برکتیں رحمتیں عطا فرمائیں گے۔ اور جو اپنی مرضی سے دوڑ کے کورٹ میں جا کے شادی کرتے ہیں، نہ ان کو کوئی دعا، نہ کوئی سلامی، نہ کچھ بھی نہیں ملتا، کچھ بھی نہیں ملتا، بس ان کو گالیاں ہی ملتی رہتی ہیں، تو پھر اس نکاح میں کیسے برکت ہو سکتی ہے؟ حضرت جلیبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی سن رہے ہیں، چچا کی بیٹی کہتی ہے ابا جان انکار نہ کرنا، میں بڑی خوش نصیب ہوں، میں بڑی عظمت والی ہوں، میں بڑی شان والی ہوں، بدصورت ہے تو کیا ہوا، اور بے روزگار ہے تو کیا ہوا، سونا کوئی نہیں، میرا جوڑ کوئی نہیں، لیکن میں کتنی خوش نصیب ہوں، کتنی شان والی ہوں، کتنی عظمت والی ہوں، کتنی مقدر والی ہوں، اور اللہ نے میرا مقدر بلند کر دیا، میں عظمت والی بن گئی، میں شان والی بن گئی، مجھے امام الانبیاء نے حکم بھیجا، پیغام بھیجا، اور ابا جان بالکل کوئی غلط فہمی نہ رکھنا، کوئی ایسی بات نہ رکھنا، میں اس لیے قبول کرتی ہوں، میرا پیغام نکاح امام الانبیاء کی ذات اقدس نے فرمایا ہے۔ قبول ہوا، نکاح ہو گیا۔ حضور کی خدمت میں یہ جوڑا بڑے عرصے کے بعد ملاقات کے لیے آیا۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا جلیبیب، دوسری روایت میں حضرت سعد بھی نام ہے، جلیبیب تجھے یاد ہے تو غریب تھا، تجھے رشتہ کوئی نہیں دیتا تھا، آج تو دیکھ تیری بیوی نے بڑا زیور پہنا ہوا ہے، تو بڑا مالدار جوڑا، مدینے میں پھر یہ جوڑا بڑا مالدار مشہور تھا۔ کیوں مالدار اللہ نے کس لیے بنایا؟ اللہ کے محبوب کی فرما برداری جو کی ہے، اللہ نے دنیا میں بھی مال و مال کیا، آخرت میں مال و مال ہے ہی۔ حضور نے فرمایا جلیبیب اب تو تجھے کوئی پریشانی نہیں، اب تو تجھے تکلیف کوئی نہیں۔
عرض کرنے لگا میرے آقا مجھے ایک بڑی تکلیف ہے، جب بھی اپنی بیوی کو، اپنی زوجہ محترمہ کو، اپنی گھر والی کو اس کے میکے میں لے کے آتا ہوں، ملوانے کے لیے لاتا ہوں، میرا برادر نسبتی، میرا سالہ اپنی بہن کو بڑا پریشان کرتا ہے، اسے کہتا ہے تو زمانے کی حسینہ ہے، تیرا شوہر بڑا بدصورت ہے، سونا کوئی نہیں، تیری جوڑی ملتی کوئی نہیں۔ میرے آقا نے کیا کروا دیا، آج کے بعد یہ بھی تیری پریشانی ختم ہو جائے گی۔ میرے آقا نے بلایا، قریب آ جا، قریب آ جا، نزدیک آ جا۔ میرے آقا نے قریب بلایا اور چہرے پہ دست مبارک پھیرتے ہوئے فرما دیا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحابہ فرماتے ہیں حضرت جلیبیب کی بدصورتی جاتی رہی، اللہ نے اس کی بیوی سے بھی زیادہ سونا بنا دیا۔ تو